برادر عزیز نے بڑی اچھی گفتگو کی، بہت اچھی باتیں کی، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ ہماری آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حسین کے نام پر کس بات کا جھگڑا ہے۔ ہمیں آج تک یہ یقین جانیے، اور ہم بھی سینچری پوری کر رہے ہیں، ہاف سینچری پوری ہو رہی ہے، 20 صدی عمر کی پوری ہو رہی ہے، ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ حسین کے نام پہ کس بات کا جھگڑا ہے۔ بابا حسین تو نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، حسین تو پورے اسلام بلکہ پوری انسانیت کی میراث ہے۔ خدا کے بندو، حسین تو اللہ کا دیا ہوا وہ عطیہ ہے، وہ انعام ہے کہ جس پہ ہر انسان فخر کرتا ہے، مسلمان تو چھوڑیے۔ میں تو پوری دنیا گھومتا رہتا ہوں، ملکوں میں جاتا ہوں جہاں مسلمان نہیں، جن شہروں میں مسلمان نہیں، وہاں کافر حسین کی یاد بناتا ہے۔ جب اس سے ہم نے پوچھا کہ تو یہ کیوں کرتا ہے، کہا کہ بابا یہ صرف تمہارا نہیں ہے، یہ انسانیت کا ورثہ ہے۔ یعنی حسین کی قربانی کسی فرقے کے لیے نہیں تھی، کسی مکتب کے لیے نہیں تھی، حسین کی قربانی مظلوموں کا سر بلند کرنے کے لیے تھی۔ حسین کی قربانی مظلوموں کو طاقت دینے کے لیے تھی، حسین کی قربانی مظلوموں کو حوصلہ دینے کے لیے تھی، حسین کی قربانی تھی کہ یہ پاکستان وجود میں آیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولانا حسرت روحانی کہہ گئے، یہ مولانا محمد علی جوہر کہہ گئے، یہ سب کہہ گئے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو لوگوں میں وہ جذبہ نہ پیدا ہوتا۔ تو میری تو سب سے یہ اپیل ہے، شیعہ ہو یا سنی کو، خدا کے بندو، حسین شیعہ یا سنی نہیں ہے، حسین جو ہے وہ تو کائنات میں اللہ کا وہ عطیہ ہے کہ جس پہ ہر انسان، اگر انسان ہے تو وہ اس پہ فخر کرتا ہے کہ میں حسین کا چاہنے والا ہوں، میں حسین کا ماننے والا ہوں۔ حسین پہ کیسا جھگڑا؟ اور میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، مجھے اپنے مجمع کو خوش نہیں کرنا ہے، آپ اسے ویٹ کریں، میں مجلس پڑھتا ہوں سب کے لیے، اور مجھے یقین ہے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری گفتگو سنیں اور اطمینان سے سنیں۔ میں یہاں کسی کا دل دکھانے نہیں آیا، میں یہاں دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں، میرا خاصہ ہے، پورے پاکستان مجھے پہچانتا ہے اس معاملے میں کہ میں جہاں جاتا ہوں وہاں دلوں کو، میری کوشش یہی ہے، اگر انسان ہے تو ضرور میری بات کو سمجھے گا جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ اور قلب نبی پہ جس نے اتاری ہے آیتیں، قلب نبی پہ جس نے اتاری ہے آیتیں، اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا۔ نہیں عزیزو، نعرے تینوں لگیں گے، پہلے میں لگا دوں، پھر جب لگانا آپ تینوں نعرے لگانا۔ نعرے تکبیر! نہیں، آخری آدمی تک ہاتھ اٹھا کے اللہ کا نعرہ لگے گا تو اتنی ایسے لگاؤ گے۔ نعرے تکبیر! نعرے رسالت! نعرے رسالت! نعرے حیدری! حیدری! اور محمد وآل محمد صلوات! اس پہ کاہے کا جھگڑا؟ کس بات کا جھگڑا؟ چلے حسین تک پہنچنے کے لیے نانا سے ہونا ضروری ہے۔ تو ہم بھی بات کا آغاز انشاءاللہ وہیں سے کریں گے، اور ہمیں احساس ہے کہ وقت محدود ہے، آپ کو وقت میں جلوس کو لا کے ختم بھی کرنا ہے، تو اپنی سماعتوں کو میرے ساتھ رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ سورہ حج کی 32ویں آیت، اور میں نے عرض کر دیا سارے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پڑھ رہا ہوں،
اور سب کو یہ تحفہ دے کے جاؤں گا آج کی مجلس کا انشاءاللہ. آپ کے لیے تو ہوگا ہی انشاءاللہ، ہر مسلمان بھائی کے لیے تحفہ ہوگا، مجھے دعائیں دے گا. سورہ حج کی 32ویں آیت ارشاد ہوا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. اور بس ذالک ومن یعظم، بس وہی لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں جہاں دلوں میں تقوی موجود ہے، یا دلوں کی پاکیزگی کے سبب سے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں. شاعر اللہ جمع ہے شاعرہ کی. یہ میں نے ابھی لفظی ترجمہ نہیں کیا، ابھی تو عام فہم ترجمہ کر دیا کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے ہے. 4 مقامات کے قرآن مجید میں شاعر کا لفظ آیا. اب شاعر کا معنی ہے جمع ہے نا، کہ بہت ساری آیات اللہ نے کوئی تفصیل تو بنائی نہیں ہے، 2 مثالیں دی ہیں. اس سے ہی پتہ چل گیا کہ مثالیں 2 اور شاعر کا لفظ بتا رہا ہے کہ نشانیاں بہت ساری ہیں. مثال دے کے سمجھایا کہ معیار یہ رکھ لو جس معیار پہ یہ چیز اترے، جو چیز اس معیار پہ اترے وہی شاعر اللہ. لیکن وہ 4 آیات دیکھیں ہے کہاں کہاں. تو اب یہ پہلی آیت سورہ حج کی 32ویں آیت ارشاد ہوا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، جو تعظیم کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کی تو یہ کس وجہ سے ہے؟ دلوں کی پاکیزگی کی وجہ سے، دلوں کے تقوی کی وجہ سے. بس دوسرے سمت معلوم ہو گئی کہ جہاں دلوں میں تقوی نہیں ہوگا، جہاں دلوں میں تقوی نہیں ہوگا وہاں شاعر اللہ کی تعظیم بھی نہیں ہوگی. آئیے دوسری آیت سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان لانے والوں خبردار شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرنا. اب دیکھیں دوسری بات آ گئی، پہلے حکم دیا تعظیم کرو، پھر نہیں کی گئی خبردار بے حرمتی نہ کرنا. تو اب حکم آ گیا نا، یعنی لازم ہو گیا نا کہ جہاں بھی شاعر اللہ ہے اس کی تعظیم کرنا ہے اور بے حرمتی نہیں کرنا. پروردگار یہ شاعر اللہ ہے کیا؟ پروردگار نے کوئی تفصیل نہیں بتائی، 2 مثالیں دی، اور مثالیں بھی ایک جمادات سے دی ایک حیوانات سے دی. ایک جمادات ایک حیوانات. مجھے یقین ہے کہ سب کی توجہ میری طرف ہے، بہت اہم مطلب آپ کو دے کے جا رہا ہوں. ایک جمادات سے دی ایک حیوانات سے. جمادات سے مثال کہاں دی؟ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. کل نشانیاں نہیں بلکہ نشانیوں میں سے ہے. من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ ہے کیا؟ 2 پہاڑی ٹیلے ہی تو ہیں. ارے مکے میں اس سے بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں یا نہیں؟ ہے نا. کیا سب شاعر اللہ قرار پائے؟ نہیں قرار پائے نا. بس جب صفا اور مروہ شاعر اللہ ہے تو حکم کیا ہے؟ ذالک ومن یعظم شاعر اللہ، تعظیم کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ صفا مروہ کی تعظیم لازم ہے کہ نہیں حاجیوں پہ؟ تو ایک مثال دی جمادات سے، اتنے سارے پہاڑ، میں سب کی تعظیم تو نہیں کر رہا نا، میں سب کی تعظیم نہیں کر رہا. بس پتا چلا کہ کوئی نسبت ہے. صفا مروہ میں خاص بات کون سی ہے؟ کوئی خاص بات نہیں. وہی پتھر کے ٹیلے ہیں، وہی پتھر کی پہاڑیاں، جیسے اور مکے میں مدینے میں سینکڑوں پہاڑ. جبل سور ہے، جبل رحمت ہے، جبل نور ہے، کتنے پہاڑ ہیں. مگر ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، کہ شاعر اللہ میں سے یہ 2 پہاڑیاں ہیں. یعنی شاعر اللہ میں سے کوئی شاعر اللہ نہیں. تو کیوں بھائی؟ یہ بھی پتھر کے ٹیلے، وہ بھی پتھر کے ٹیلے، بلکہ تو چھوٹی سی پہاڑیاں، وہ تو بڑے بڑے پہاڑ، مگر شاعر اللہ یہ. تو پتا چلا کہ نہیں، ہر پہاڑ شاعر اللہ تھوڑی. دیکھو صفا مروہ میں خاص بات ہے کیا؟ جاؤ تلاش کرو، جاؤ تلاش کرو صفا مروہ میں خاص بات کیا ہے. ارے بھائی اس سے بڑی خاص بات کیا ہوگی کہ نہ عمرہ مکمل ہو سکتا ہے نہ حج مکمل ہو سکتا ہے جب تک سعی نہ کر لی جائے صفا مروہ کے درمیان. اتنے بڑے بڑے پہاڑ چڑھ جاؤ ان پہ،
کوئی ثواب نہیں ہے. 7 بار نہیں 10 بار چڑھو، بڑے بڑے پہاڑوں میں چڑھ کے اتر آؤ، مگر ان 2 چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کے درمیان 7 بار گئے آئے گئے تو کیا ہوا؟ رکن قرار پایا. نہ عمرہ مکمل ہوتا ہے اس کے بغیر، نہ حج مکمل ہے. پروردگار 2 پہاڑیاں ہی تو ہیں اپنے شہر میں، 2 پہاڑیوں کے درمیان کوئی کر سکتا ہے؟ اپنے علاقے میں 2 پہاڑیوں کے درمیان ہی تو چلنا ہے. بس پتا چلا مسئلہ 2 پہاڑوں کے درمیان چلنے کا نہیں ہے، صفا مروہ کی خصوصیت نہیں ہے. یہ دیکھو کہ کس وجہ سے صفا مروہ کو یہ عظمت ملی ہے. صفا مروہ کی عظمت تو تلاش کرو خدا کے بندو. صفا مروہ کیا 2 پہاڑی ٹیلے ہی تو ہیں، پہاڑ پتھروں کے ٹیلے ہی تو ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ صفا مروہ میں خاصیت نہیں تھی. خاصیت کب پیدا ہوئی؟ جب کنیز خدا جناب حاجرہ اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تو اللہ نے اپنی نشانی قرار دے دیا. صفا مروہ کی خاصیت کیا؟ کس نے اسے محترم بنایا؟ مادر اسماعیل. حالانکہ کہاں کہاں قدم نہیں پڑے جناب حاجرہ کے، مکے میں کہاں کہاں آپ نہیں چلی، مگر کیا سب جگہ نشانیاں بن گئی؟ مگر نہیں، صفا و مروہ کے درمیان خاص مقصد کے لیے دوڑی. کیوں؟ اللہ کے لیے قبول کیا ہے قربانی دینا. جب جناب ابراہیم چھوڑ کر جا رہے تھے تو یہی تو پوچھا تھا جناب حاجرہ نے کہ خلیل خدا کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ کہا اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں. تو پوچھا جناب حاجرہ نے کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہے کہ آپ بے آب و گیا ان سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان مجھے میرے شیرخوار بچے کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو جناب ابراہیم نے فرمایا کہ ہاں یہی اللہ کا حکم ہے. تو اب یہ کنیز خدا فرماتی ہیں اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. میں راضی ہوں، ہر تکلیف پہ راضی ہوں. اب جب پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، شیرخوار پیاس سے بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، کیا کرے؟ اکیلی حاجرہ کبھی صفا پہ گئی، ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، پھر دوڑی کوہ مروہ پہ گئی، کچھ نظر نہ آیا، پھر بچے کے پاس آتی تھی، بچے کو دیکھتی تھی کہ بچہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا ہے، ہونٹ خشک ہو گئے، زبان خشک ہو گئی. پھر صفا کی طرف دوڑی، پھر مروہ کی طرف. 7 بار یہ عمل دہرایا. جب 7 چکر کاٹنے کے بعد بچے کے پاس آئی تو عجیب چیز دیکھی کہ بچے کی ایڑیوں کے پاس سے پانی نکل رہا ہے. بچے کے ایڑیاں رگڑنے سے زمزم جاری ہو گیا. تھم تھم یعنی رک جا رک جا، اتنا پانی مڈیر بنا دی. تو میں کہتا ہوں اے پروردگار، میں یعنی مشیت سے سوال کرنے کا آپ کو بھی حق ہے، مجھے بھی حق ہے کہ اے پروردگار، جب زمزم پیدا کرنا ہی تھا تو پہلی بار میں پیدا کر دیا ہوتا. یہ جناب حاجرہ سے 7 چکر کیوں لگوائے؟ آخر 7 چکر کے بعد بھی ایڑیاں رگڑنے سے زمزم پیدا ہوا نا، تو پہلے مرحلے میں ہو جاتا تو یہی جواب ملے گا کہ نہیں. اس لیے 7 بار چکر لگوائے کہ قیامت تک آنے والے مومنین کو بھی، مسلمانوں کو بھی یہ سبق مل جائے کہ بغیر جد و جہد کے، بغیر سعی کے، بغیر کوشش کے میں اپنے انبیاء کو نہیں دیتا، تمہیں کہاں سے دوں گا؟ یہ ہے سعی، یہ ہے سعی. اب سمجھ میں آیا؟ سعی یعنی کوشش. جب تک کوشش نہیں کرو گے خالی دعاؤں سے کچھ نہیں ملنے والا. نہ فلسطین ملنے والا ہے، نہ اور کچھ ملنے والا ہے.
جب تک جد و جہد نہ ہو تو اپنے انبیاء کو نہیں لیتے